Assalamu alaikum friend. Today's vlog is not just a travel vlog, it's a journey back to my roots. A journey to place where I was born, where I spent the most beautiful years of my childhood, and where every corner, every tree, every field carries a story of my life. آج میں اپنے بچوں کے ساتھ اس جگہ واپس جا رہا ہوں جہاں میری زندگی کا سب سے خوبصورت چیپٹر گزرا تھا. جب میں چھوٹا تھا یہی میرے پلے گراؤنڈ تھے، یہی گرین فیلڈ، یہی کراپ، یہی مٹی اور یہی کھلی ہوا. وہ بارش کے دن اور پورا دن کرکٹ کھیلنا، کبھی کھیتوں میں کام کرنا اور پھر شام کو تھک کر گھر واپس آنا. واٹ اے بیوٹیفل لائف اٹ واز. اور انہی کھیتوں میں میرے بابا جانی دن رات محنت کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے. آج جب میں ان فیلڈ کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے ان کی وہ محنت، وہ پسینہ اور وہ محبت سب کچھ یاد آ رہا ہے. اور آج سب سے ایموشنل مومنٹ یہ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. آج میرے بچے میرے ساتھ ہیں. میں اپنے بچوں کو وہ دنیا دکھانا چاہتا ہوں جہاں ان کے بابا جانے کی کہانی شروع ہوئی تھی. فرینڈ، دس از آور ولیج، میری بستی، میرا بچپن اور میری یادیں. دوستو، انہی کھیتوں میں جو میرے گھر کے بالکل قریب ہیں، میں یہیں کھیلا کرتا تھا، یہیں کھلے آسمان میں پڑھا کرتا تھا اور جاگتی آنکھوں سے اپنے فیوچر کا خواب دیکھا کرتا تھا. اور آج میرے بچے انہی کھیتوں میں کھیل رہے ہیں. آنیسٹلی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا that one day time would bring me back here like this. یہ ہے ہمارے پرانے گھر کی ریمین، وہ گھر جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میرے بابا جانی ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے. آج گھر نہیں رہا لیکن یادیں ابھی بھی زندہ ہیں. ہمارے بچے ان معصوم جانوروں کو دیکھ کر بہت خوش تھے. ان کے لیے بالکل ایک نئی اور دلچسپ دنیا تھی. میری پرنسس مریم اور آیت تو بار بار لٹل گوٹ کڈز کو پکڑنے کی کوشش کرتی اور ان کے پیچھے خوشی خوشی بھاگتی رہتی تھی. اللہ پاک نے ان معصوم جانوروں کو بھی اتنا دلکش اور پیارا بنایا ہے کہ انسان خود بخود ان کی محبت میں کھنچتا چلا جاتا ہے. بچوں کے لیے یہ ایکسپیرینس کسی ایکسائٹمنٹ اور ایڈونچر سے کم نہیں تھا. میری لٹل پرنسس مریم تو ریبٹ کو دیکھ کر بالکل کریزی ہو گئی، جبکہ گائے، مرغیاں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا ان کے لیے ایک یادگار خوشی بن گیا. میں بچوں کی اسمائل دیکھ رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی. بیکاز years ago I was exactly where they are standing today. ہمارے کچھ ریلیٹیوز، میری خالہ، چاچو اور دوسرے فیملی ممبرز ابھی بھی یہیں ہیں، لیکن ہم 2010 کے فلڈ کے بعد سٹی شفٹ ہو گئے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ سٹی لائف ہمیں بیٹر فیوچر دے گی، اور شاید دی بھی. لیکن آج یہاں آ کر ایک بات سمجھ آ رہی تھی، ہم نے فیوچر تو بنا لیا لیکن شاید کچھ پیور مومنٹس پیچھے چھوڑ دیے. آج میرے بچوں کا اینیملز کے پیچھے بھاگنا، آیت کا ڈک کو پکڑنے کی کوشش کرنا اور مریم کا لٹل گوٹ کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہونا، یہ سب میرے لیے پرائس لیس میموریز بن گئے ہیں. ولیج سے ہم میری سسٹر کو ملنے کے لیے داجل سٹی کی طرف نکل پڑے اور پھر ویدر نے بھی ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا. کلاؤڈز آ گئے، کول بریز چلنے لگی اور ہلکی ہلکی ڈرزلنگ شروع ہو گئی. دوستو، گرین فیلڈ، رین، کول بریز، ولیج روڈ، اس سے زیادہ بیوٹیفل کمبینیشن اور کیا ہو سکتا ہے. درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے بارش کی ہوا میں ڈانس کر رہے ہوں. بارش کی بوندوں کے ساتھ کھیتوں کی ہریالی، ٹھنڈی ہوا اور گیلی مٹی کی خوشبو دل کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہے. دیٹ بیوٹیفل اسمیل آف ویٹ سوئل. آنیسٹلی یہ وہ فراگرنس ہے جو ماڈرن لائف کی بھاگ دوڑ میں کہیں کھو سی گئی ہے. دیٹ از دا ریئل بیوٹی آف آور بیلوڈ پاکستان. یہاں کے کھیت کھلیان، بارش کا خوبصورت موسم اور قدرت کے یہ حسین مناظر ہی تو ہماری اصلی پہچان ہیں. دادل پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے خاندانی قبرستان گیا جہاں میرے پیارے بابا جانی لیٹ حاجی محمد موسیٰ اور میرے گرینڈ پیرنٹس آرام فرما رہے ہیں. میں اپنے فادر کی قبر کے پاس بیٹھا، فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی. داجل میں اپنی سسٹر کے گھر کچھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہم واپس نکلنے لگے. تب تک شام کی کالی چادر
پورے علاقے کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہی تھی۔ بارش کے بعد آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا اور سورج کی سنہری کرنیں کھیتوں پر ایسے بکھر رہی تھیں جیسے قدرت نے ہر طرف روشنی کی چادر چڑھا دی ہو۔ سرسبز لہلہاتی فصلیں، درخت اور سڑک کے کنارے بسی چھوٹی چھوٹی بستیاں دھیرے دھیرے پیچھے کہیں غائب ہوتی جا رہی تھیں۔ I felt like nature itself was telling me everything has a beginning and everything has an ending۔ اور شاید زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن وقت کب ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔